السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج ہم سورہ ملک سے ابتدا کریں گے اور یہ 29واں پارہ جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ ملک جو ہے مکن صورت ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے لوگوں کی یاد دہانی کی کرائی جا رہی ہے کہ اس زندگی کا مقصد کیا ہے، اور ایک ہم کہتے ہیں نا کہ ایک تھوڑا سا ایمان کی بلڈنگ بھی ہے اس میں، ایک کائنات جو ہے اس کی بھی سیر ہے کہ کتنا یہ وسیع ہے اور کتنا پرفیکٹ ہے، یعنی کتنا کامل اس کی تخلیق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ Blessed is the one in whose hand is the kingdom and he has power over everything۔ تو پہلی جو ہم یہاں پہ یہ آیت کو دیکھتے ہیں اس میں ایک ورڈ تبارک الذی آیا ہے، یعنی کہ اس کی ایک توجہ، یہ جو ورڈ ہے بڑا خوبصورت ورڈ ہے، اور اس کا ہے کہ وہ ذات جو بہت ہی بابرکت ہے اور کہ جس کے ہاتھ میں تمام سب حکومت ہے وہ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ جو ورڈ پہلا جو ورڈ ہے نا برکت، تو یہ بڑا توجہ کا ایک مرکز بن جاتا ہے انسان کا، ایک امیجیٹلی ایک شوق، ایک دھیان جو ہے اس کی طرف ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر برکت ہو۔ دیکھیے جب خوشی کا کوئی موقع ہوتا ہے نا، ہمیں کوئی اچھی خبر سنائی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں نا مبارک، بہت مبارک ہو آپ کو، اور اس میں یہ ورڈ برکت جو ہے نا is there in this word مبارک۔ تو مطلب اس کا کیا ہے کہ بھئی یہ جو بھی آپ کو اچھی خوشی ملی ہے نا، یہ بڑھتی رہے، اس کا بڑھنا یہ آپ کے لیے ایک ذریعہ بن جائے خوشی کا، آپ کے لیے ایک ذریعہ بن جائے سکون کا، اور اس کے اندر ایک پرماننس ہو کہ ہمیشہ رہنے والی جو ہے نا خوشی ہو، یا ہمیشہ رہنے والی ہو۔ تو ریئل میننگ جس کو کہتے ہیں، ریئل مطلب جو یہاں پہ دیا گیا ہے کہ یہ برکت جو ہے اللہ تعالیٰ جو یہ تمام کی تمام جو ہے یہ فائدہ جو ہے برکت کا، یہ تمام اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اس پوری کائنات کے اندر، دنیا میں اور آخرت کے اندر جو برکت ہے وہ اللہ کے۔ تو اگر ہمیں برکت کسی چیز میں چاہیے، اٹس امپورٹنٹ کہ ہم اللہ کے قریب ہوں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ The one who created death and life so that he may test you as to which of you is best in his deeds, and he is the Almighty, the forgiving۔ تو کیا بتایا گیا کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تم کو آزمائے۔ تو ہم جو ہے نا جنرلی ہم موت کو جب کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارا ایک ویو یہ ہوتا ہے کہ موت جو ہے وہ تو ایک اختتام ہے، یعنی کہ پہلے ہم کہتے ہیں نا وجود جو ہے وہ تو زندگی ہے، ایگزسٹنس جو ہماری زندگی ہے وہ تو ایک ایک چیز ہے جو کہ کریٹ کی گئی ہے، زندگی ہیز بین کریٹڈ، ہمیشہ تخلیق کے ساتھ جو ہے زندگی آتی ہے، اور موت کو ہم اس کا بالکل اپوزٹ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل اپوزٹ ہے زندگی کا، وچ مینز دی اینڈ آف لائف۔ تو جیسے کہ زندگی یہاں اس آیت میں بتایا گیا کہ زندگی تخلیق کی اللہ تعالیٰ نے، اور یعنی کہ اس کا ایک ابتدا ہے، اور یہ موت جو ہے یہ بھی ایک چیز، یہ جو ہے نا اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، یہ کوئی اینڈ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بڑا واضح کر دیا گیا کہ جیسے زندگی کو بنایا اسی طریقے سے موت کو بھی بنایا۔ یہ دونوں جو ہے نا دے آر کائنڈ آف ڈفرینٹ سائڈز آف دا سیم کوئن، کہ ایک سکے کے دو طرفیں جو ہوتی ہیں یہ وہی ہیں، سکہ وہی ہے۔ تو اگر آپ سمپلی اس کے بارے میں سوچیں، یعنی کہ اپنے وجود کے بارے میں دیکھیں، تو ہمارا جو وجود ہے اس کے مختلف نام ہیں، ایک اس کا نام زندگی ہے اور ایک ہمارے وجود کا نام جو ہے وہ موت ہے۔ یہ لٹرلی جو ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں نا انتقال، انتقال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ منتقل ہونا، ٹو ٹرانسفر، کہ آپ ایک فارم سے دوسری فارم کے اندر چلے گئے، کہ زندگی کی فارم سے اب آپ نے ایک دوسری فارم لے لی، اور وہ آخرت کی فارم ہے، یعنی کہ موت کے بعد۔ تو اسلام کا جو نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ جب ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کر دی تو اس کے بعد اس کی تخلیق ختم نہیں ہوگی، ہی ول نیور سیز ان ایگزسٹنس، اس کا وجود جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہے گا، وہ کبھی ایک زندگی کے اندر ہوگا، پھر موت کے بعد اس کی الگ ایک مختلف زندگی ہوگی۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ وائی دیز ڈفرینٹ فارم، کہ مختلف یعنی فارمز کیوں ہیں زندگی اور موت جو ہے کیوں ہے، اس کے مختلف ڈائمینشنز کیوں ہیں۔ اور یہ سوال بھی آتا ہے نا ہمارا کہ بھائی ہم کیوں پیدا ہوئے، وائی ور وی کریٹڈ، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، ہماری تخلیق کیوں کی گئی۔ تو وہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ تاکہ ان کا تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے بہتر کون ہے، سب سے بہتر کون ہے اعمال کے اندر۔ تو ہم دنیا میں جب دیکھتے ہیں، کبھی کبھی ہم دنیا کی ڈسپیرٹی دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی ہوتا ہے نا کہ ہاؤ انفیئر دس لائف از، کتنی اس میں غیر منصفانہ یہ زندگی ہے، کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون ہے اور قارون ہے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے لوگ ہیں، اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ طاقت ہے، بڑی مال و دولت ہے، پوزیشن ہے، کمفرٹ ہے، عیش ہے، آرام ہے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مشکلات ہیں، ظلم و ستم ہے، پرسیکیوشن ہے۔
تو کائنڈ آف اٹس یو گیٹ اے فیلنگ لائف از ریئلی اے رف ڈیل رائٹ. یہی لگتا ہے نا کہ تو بڑی ایک ناانصافی قسم کی بات ہے. قرآن اس کا حل ہمیں, اس مشکل کا جو حل ہے نا وہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. بیکاز قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ زندگی جو ہے یہ بہت ہی عارضی ہے. زندگی کا نام صرف 20 سال 30 سال 50 سال 100 سال کا نہیں, رائٹ. دس از ناٹ دا نیم آف اے ویری اسمال پورشن, مگر یہ کہ ایک امتحان ہے. اور امتحان کیا لیا جا رہا ہے؟ امتحان لیا جا رہا ہے کہ تم میں سے کون صحیح عمل کرتا ہے, نیک عمل کون کرتا ہے. تو بڑا امپورٹنٹ ایک اہم سبق جو ہمیں یہاں ملتا ہے گا کہ ہمیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس دنیا میں بھیجا ہے وہ صرف ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے. اگر ہمارے مائنڈ کے اندر یہ ہوگا, ہم یہ ذہن نشین کر لیں گے کہ وی آر ان اے اسٹیٹ آف بینگ ٹیسٹڈ, کہ ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے, تو یہ پھر ہمیں جو ہے یہ فراوانی جو ہے یہ کوئی انعام نہیں لگے گی, اور ہمیں مشکلات جو ہیں وہ کوئی سزا نہیں لگے گی. یہ دونوں چیزیں ایک امتحان کی وہ ہیں. تو یہ نظریہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور یہ ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارا نظریہ ہوتا ہے کہ جب ہم امتحان دینے کے لیے بھی جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا, ہمارا ایک کیا وہ نظریہ, آئی نیڈ ٹو پاس دس ٹیسٹ, مجھے اس ٹیسٹ میں کامیاب ہونا ضروری ہے. اور وہ کیوں کامیاب ہونا ضروری ہے؟ کہ ہماری جو خوشی ہے, جو مستقبل کی جو ہماری خوشی ہے اور جو سکون ہے, وہ بیسکلی جو ہے وہ اسی میں ہوگا کہ ہم اس امتحان سے پاس ہو جائیں. تو اگر ہمارا معیار کامیابی کا یہی ہے کہ جی ہم جیسے امتحان کے اندر جاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں یہ تو ہمارا معیار نہیں ہوتا نا کہ بھئی جو شخص امتحان کے پرچہ دینے کے لیے بیٹھا ہے وہ پارکر پین استعمال کر رہا ہے یا گولڈ نپ کا پین استعمال کر رہا ہے یا وہ کوئی بڑا قیمتی لباس پہن کے بیٹھا ہوا ہے. دیکھیے وہاں پہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو کامیابی کا انحصار ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس قلم سے کیا لکھا. جو جواب جو ہے نا ہمارا جو جواب ہے, کامیاب کون ہوتا ہے کہ جس کا جواب جو ہے وہ وہی اسی ان لائن ہے کہ جو کہ استاد نے سوال پوچھا, جو وہاں پہ سوال پوچھا گیا اسی حساب سے لکھا. جیسے کہ ہمارے استاد نے ہمیں سکھایا, جو سلیبس تھا, جو کتاب میں لکھا ہوا تھا, وہ ہم جب لکھتے ہیں تو ہم کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, ہم یاد رکھیں کہ دیکھیے جب یہ امتحان کا وقت ختم ہو جائے گا نا, اینڈ اٹ ول فنش فار آل آف اس, دین اٹ ول بی پینس ڈاؤن, رائٹ. پھر تو یہ ہوگا کہ تم جناب قلم کو اپنے رکھ دو, اس کے بعد ایک اور جو ہے نا ورڈ جو ہے لفظ جو ہے وہ لکھا نہیں جائے گا. الذی خلق السبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور, who has created 7 heavens one over the other, and you would see nothing out of proportion in the creation of the Rahman, so cast your eyes again, do you see any rift. تو یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک یہاں پہ کہتے ہیں نا کہ ایک ثبوت, ایک پروف جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت, اس کی اللہ تعالیٰ کی کریٹیوٹی, اللہ کی عظمت, اس کی میجسٹی. تو یہاں اللہ انوائٹ کر رہا ہے, اللہ دعوت دے رہا ہے کہ دیکھو غور کرو اس کائنات کے اوپر, کہ اس کا خالق جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ وہ, اور اس خالق نے یہ چیلنج دیا تم کہ اس کی جو تخلیق ہے اس میں تمہیں کوئی فلا نہیں نظر آئے, کوئی عیب نہیں ہوگا, کوئی خلل نہیں ہوگی, کوئی انکنسسٹنسی نہیں ہوگی. اور یہی چیلنج جو ہے نا یہ خالق ہمیں دے رہا ہے کہ جسٹ لوگ تم دیکھو مگر تمہیں کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی. ہم دیکھتے ہیں اپنا, اگر ہم یہ اس کائنات کو دیکھیں, اس کازمک دیکھیں یونیورس کو, کہ کس قدر اس کے اندر توازن ہے. اینڈ وی آل نو دیٹ کہ اینڈلیس اسپیس ہے, اتنی اینڈلیس اسپیس ہے کہ جب انسان کبھی اس کی تصویریں بھی دیکھتا ہے تو آپ ایک حیران ہو جاتے ہیں. یو کین گیٹ آڈ بائی دا فیکٹ کہ ہر چیز جو اس کائنات کے اندر ہے اٹس ورکنگ آن اے یونیفارم پیٹرن. ہر چیز چل رہی ہے اپنے ایک دائرے کے اندر, ایک اصول ہے اس کو وہ فالو کر رہی ہے. کہ ایک ہم دنیا میں ایک ٹائنی ایٹم کو بھی دیکھیں کہ اس کے ایک ایٹم ہے اور اس کا نیوٹران ہے اور الیکٹران ہے, اس کے گرد الیکٹرانز گھوم رہے ہیں, اور جیسا وہ جس لا کو وہ فالو کریں اسی طریقے سے ہم اس کائنات کے اندر بھی دیکھیں وہ بھی اسی کا قانون کے اوپر چل رہی. ایک ایٹم کا جو قانون ہے وہ اس پوری کائنات کا وہی قانون ہے. تو یہ قرآن بڑا لوگوں کو انگیج کرتا ہے کہ بھئی تم دریافت کرو, ڈسکور کرو, تاکہ تم ایجاد کر سکو, یو کین موو اہیڈ. ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر, then cast your eyes again and your vision will come back to you humiliated and it will be tired. تو بڑا ایک میں کہتا ہوں کہ اللہ نے ایک چیلنج دیا یہاں پہ انسان کو کہ تم ایک دفعہ تو تم نے دیکھ لیا اس کائنات کو, اب پھر تم دوبارہ اس پہ نظر دوڑاؤ, ہاں, اور تمہاری نظر جو ہے وہ ناکام اور کہتے ہیں نا تھکی ہوئی واپس آئے گی. سچ از اے پرفیکشن, یعنی کہ اس قدر یہ اس کائنات کے اندر جو توازن اور پرفیکشن ہے اس میں آپ کوئی جو ہے عیب نہیں نکال سکتے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا سَمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. And certainly we have decorated the nearest sky with lamps
and have made them devices to stone the devil, and we have prepared for them the punishment of the blazing fire. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. And as for those who disbelieve in their Rabb, there is a punishment of hell, and it is an evil return. کہ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا تو ان کے لیے تو جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی، اس پوری کائنات کا مشاہدہ کرنے کے بعد بھی اگر لوگ پھر بھی کفر کریں، رائٹ، کتنی یہ ایک سرپرائزنگ بات ہے، کتنی حیرانی کی بات ہے کہ انسان اتنا کچھ دیکھنے کے بعد، اتنے میریکلز دیکھنے کے بعد پھر بھی جو ہے اللہ کا کفر کرے. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور. When they will be thrown in it, they will hear it roaring as it blazes forth. تو یہاں پہ کائنڈ آف اے ورڈ پکچر، تصویر بتائی گئی ہے جہنم کی، کہ جہنم ہوگی کہ جہاں پہ وہ جہنم بائی اٹ سیلف چیخے گی اور چنگھاڑے گی، اس کی اٹ ول بی رورنگ، اسکریمنگ اینڈ رورنگ. تو آپ سوچیں کہ جس کا کہ آواز ہی اتنی بھیانک ہو تو یو کین ریئلی تھنک کہ یہ جو ہے، یہ جو انسان اس میں جائیں گے اس کا وہ کیا حشر کرے گی، کہ وہ اس کی آواز میں اتنی زیادہ جو ہے نا وحشت اور خوف ہے. تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر. Seeming as if it will burst out of fury whenever a group is thrown in it, its keeper will say to them, had no warner come to you. تو ایسا معلوم ہوگا کہ اس کا جوش جو ہے نا، اس کا جو جہنم کا جو جوش ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایسا معلوم ہوگا کہ جوش کی وجہ سے وہ تو پھٹ پڑے گی. اور جب اس میں ایک گروہ ڈالا جائے گا تو ان سے دوزخ کا جو دروغہ ہے وہ پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. تو آپ ایک یہ بھی فیل آتی ہے نا آپ کو کہ جیسے کہ لوگ جب جو جہنم میں جائیں گے نا وہ بھی گروپ کے حساب سے جائیں گے، گروہوں کے حساب سے جائیں گے. مے بی جنہوں نے ان کو گمراہ کیا وہ ان کو لیڈ کریں اور جو گمراہ ہوئے وہ ان کو فالو کریں. مے بی قومیں جو ہوں گی ان کے اندر ایسا ہوگا کہ اس کی گروپنگ ہوگی کہ قوموں کے حساب سے جائیں. اور ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اور بھی طریقہ اور لوگوں کے گناہ جو ہیں اس کے بعد جس طریقے کے ان کے گناہ ہیں اس وجہ سے ان کی گروپنگ کی جائے. بٹ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب وہ جہنم میں جانے سے پہلے یہ جو بھی گروہ ہوں گے ان سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ بھائی تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. اب یہ سوال جو پوچھا جا رہا ہے یہ اس سے نہیں پوچھا جا رہا کہ جناب ان کی کوئی علم کو بڑھایا جائے، مگر یہ کہ ان سے ایک کائنڈ آف ان کی نا امیدی جو ہے نا وہ اس سے بڑھ جائے گی کہ آئی وش آئی ہیڈ ناٹ ڈن دس، کہ کاش میں نے ایسے کام نہ کیے ہوتے کہ جو مجھے اس جگہ پہ لے کے آتے. قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. They will say, yes, indeed a warner had come to us, but we rejected and said, Allah has not revealed anything. You are only in great error. تو وہ کیا کہیں گے کہ ڈیفینیٹلی وہ کہیں گے ہاں ہمارے پاس بے شک جو تھے کوئی ڈرانے والا تو آیا تھا مگر ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور ہم نے یہ کہا کہ اللہ نے تو کچھ بھی نازل نہیں کیا. اور وہ بڑی ہی کہتے ہیں نا کہ گمراہی کے اندر تھے کہ ان کے پاس خبردار کرنے والے تو آئے تھے مگر انہوں نے ان کو جھٹلایا، ان کا انکار کیا. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو پیغام لے کے آئے نا، جو پیغام لے کے آئے ہیں ڈرانے والے، اس پیغام پہ اگر ہم چلنا شروع کر دیں گے اوبیسلی تو پھر تو ہماری زندگی کا مزہ جو ہے وہ کرکرا ہو جائے گا. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. And they will say, had we listened and understood, we would not have been the people of hell. بڑا ایک امپورٹنٹ یہاں پہ اسٹیٹمنٹ ہے وہ دے رہے ہیں جو لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے سنا ہوتا اور سمجھا ہوتا، اگر ہم نے سنا یا سمجھا ہوتا تو ہم پھر دوزخیوں میں نہیں ہوتے. بڑا میں کہتا ہوں نا ایک بڑا لیڈنگ قسم کی چیز ہے وچ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ آج، کہ پیپل یعنی کہ جو لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے وہ ان کو یہ یاد ہوگا، یہ آیتیں یاد ہو، ان کو یہ یاد ہوگا، ان کو کہ ہم نے سنا تھا اس کو. دیکھیے آیتوں کو ان کو اس کتاب کو نا قرآن کو سننا بڑا آسان ہے. اٹس ایزی ٹو لسن ٹو اٹ. اس کو سننا اور سننے کے بعد سمجھنا بھی بڑا آسان ہے. اٹس ناٹ ایزی. جیسے ہم خود قرآن کو پڑھیں یا اس کو کسی سے سنیں، یہ بڑا دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی خود پڑھنا چاہیے، لازم ہے کہ آپ کی سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آدمی خود پڑھے، مگر اس کو سننا جو ہے نا اس کتاب کا یہ اس کا مزاج ہے. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُوقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. Thus they will confess to their sins, so away with the people of hell. تو پھر وہ اپنے گناہ کا اقرار کر لیں گے، سو دوزخ والے جو ہیں پھر ان کے اوپر وہ تو جہنم میں ہی جائیں گے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر.
Surely for those who have awe of their Rabb without seeing him, for them there is forgiveness and a big reward. تو اب یہاں پہ جو ذکر ہو رہا ہے وہ ان لوگوں کا ہو رہا ہے کہ بے شک جو لوگ اپنے رب کو بن دیکھے بغیر دیکھے اس سے ڈرتے ہیں. یہ جو ہے نا یہ ذکر جو ہے اللہ کے خوف کا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور میں کہتا ہوں حکمت والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کا خوف کرتے ہیں اور اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے دور رہتے ہیں. دس از اے سائن آف اولو الالباب, دس از اے سائن آف ڈیپ وزڈم. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Whether you keep your talk secret or make it aloud, surely he knows well what lies in the hearts. تو یہ جو ہے نا یہ ہمیں دیکھ کے خیال رکھنا چاہیے کہ دیکھیں جو بھی ہم چیز کر رہے ہیں یا ہم جو چیز سوچ رہے ہیں تو قرآن کیا کہتے ہیں کہ جو تم اپنی بات کو چھپاؤ یا تم ظاہر کر دو تو اللہ تو جو سینوں کے اندر ہے اس کا بھید بھی خوب جانتا ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہم یعنی کہ پبلکلی ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ چیز بری ہے, کہ لوگوں کے سامنے یہ چیز کرنی بری ہے یا یہ چیز لوگوں کے سامنے کہنی بری ہے, اس سے ہمیں خود بھی دور رہنا چاہیے. ان پرائیویٹ آلسو ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے. الا یعلم ما خلق وهو اللطیف الخبیر. Then will he not know the one who created while he is the knower of the finest things, the all aware. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا اللہ ہی نہیں بھلا وہ نہیں جانے گا کہ جس نے تم کو پیدا کیا, رائٹ. تو یو کین ریئلی سی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ لوگوں کے اندر کبھی کبھی ایک تکبر جو ہوتا ہے نا اس کو بتا رہا ہے یہاں پہ. یہ تکبر کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کا یہ بھی ایک رویہ ہو جاتا ہے, آئی نو بیٹر دین واٹ قرآن از ٹیلنگ. میں اس سے زیادہ سمجھتا ہوں, زیادہ ذہین ہوں, زیادہ جانتا ہوں جو کہ قرآن مجھے ہدایت دے رہا ہے, اس سے زیادہ جانتا ہوں. تو یہاں پہ بتایا گیا اللہ سب کچھ جانتا ہے, اس کو تو معلوم ہے نا, وہ اس نے تو اپنا یعنی کہ اس نے تو ہماری تخلیق کی ہے. ہی نوز اس بیٹر دین وی نو اس. اپنے آپ کو جتنا ہم جانتے ہیں اس سے زیادہ ہمارا خالق ہمیں جانتا ہے. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه والیہ النشور. He is the one who has made the earth subjugated for you, so walk on its shoulders and eat out of his provisions, and to him is the resurrection. تو یہاں پہ کیا ایک اشارہ کیا جا رہا ہے, look at this mother earth. یہ جو کریڈل ہے نا, اللہ نے جو اس دنیا کے اندر زمین کو بنایا تاکہ اس سے ہماری رزق جو ہے نا اسی سے آتی ہے. یہ تو بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے قابو میں اس زمین کو دے دیا. وی کین ٹیم دس ارتھ, ہم اس کو ہارویسٹ کرتے ہیں. اور یہ اس قدر کہتے ہیں نا اس کو ایک سٹیبل بنایا کہ ہم جتنی بھی رزق جو اس دنیا کے اندر ہوتی ہے اس تمام کی رزق جو ہے وہ اسی دنیا سے اگتی ہے. اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ بھائی دیر آر نو فری لنچ. یہ بھی یاد رکھو کہ رزق تو تمہیں ابھی بہت اللہ تعالیٰ یہاں دے رہا ہے, مگر جب تم واپس جاؤ گے تو تمہیں اس کا حساب بھی دینا پڑے گا. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. Have you become fearless of him who is in the sky if he makes you sink into the earth and it starts trembling at once. تو کیا تم اس سے ڈرتے نہیں جس جو آسمان میں ہے, جس نے جو چاہے تو تمہیں زمین کو دھسا دے, یعنی تمہیں زمین میں دھسا دے, اور پھر یکا یک یہ جو زمین جو ہے نا یہ اس میں زلزلہ بھی آ جائے. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. اور have you become fearless of the one who is in the sky if he will not send against you showers of stone, so soon you will know my warning. تو یہ بھی ایک بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی تو نا جو بھی کچھ اس دنیا کے اندر ہوتا ہے وہ تو انسان جو ہے انسان جو ہے کبھی کبھی اس میں غافل بھی ہو جاتا ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان جو ہے نا بڑا غافل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ دنیا کے اندر ارد گرد ہماری جو چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں, بڑا ایک روٹین ہے اس دنیا کے اندر, ایک بڑا کانسٹنٹ, صبح ہوئی دوپہر ہوئی شام ہوئی, ایک روٹین ہے. تو انسان سمجھنے لگتا ہے کہ یہ جو ہے یہ روٹین فار ایور ہمیشہ ایسے ہی چلتا رہے گا. اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ یہ اللہ ہے جو اللہ ہے جس نے اس کو برقرار رکھا ہوا ہے, جس نے اس پوری کائنات کو کنٹرول کیا ہوا ہے, جس نے پوری زندگی پوری ہر تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کیا ہوا ہے. پھر سڈنلی ایک حادثہ ہوتا ہے, اور جیسے ہی حادثہ ہوتا ہے انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کس قدر اس کی زندگی جو ہے نا کمزور ہے. تو ہر سانیہ, ہر ڈیزاسٹر جو ہے نا وہ ایک امتحان ہے, اور وہ یہ پوائنٹ کرتا ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے کون سے اعمال ہیں جو کہ یعنی کہ دنیا کو چھوڑنے سے پہلے ان اعمال کو ہمیں چھوڑنا ضروری ہے.
اور یا ہم نے یہ بھی سوچنا چاہیے کیا ہم نے ایسے اعمال کیے ہیں کہ آج اگر خدا نخواستہ کوئی بہت بڑا سانحہ ہو جائے، حادثہ ہو جائے اور ہماری زندگی ختم ہو جائے، تو کیا ہم نے اتنے اعمال اچھے کیے ہیں کہ ہماری جو ہے فلاح ہو جائے گی، آخرت کے اندر ہماری کامیابی ہو جائے گی. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. And certainly those before them rejected. So how was my censure? کہ پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی اللہ کو جھٹلایا. پھر دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا نتیجہ کیا. تو لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، وہ لوگ بچا نہیں سکتے اس دنیا کے اندر. اور تو اب دنیا میں اگر لوگ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو آپ سوچیں کہ آخرت میں کیسے بچا سکیں گے. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر. Have they not seen the birds above them spreading their wings and folding them? No one holds them except the Rahman. Surely he is watchful of everything. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کیسا اختیار جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اختیار جو ہے آسمان کے اندر تمام اللہ کے پاس اختیار ہے، تمام زمین کے اندر جو چیزیں اس پہ اللہ کا، جو ان کے درمیان ہے اس پہ کا بھی اللہ کے اوپر اختیار. تو یہاں پرندوں کا ذکر ہے کہ دیکھو کیسے ڈیفائی کرتے ہیں گریوٹی کو. اللہ نے قانون بنایا کہ ہر چیز گرتی ہے زمین کی طرف، مگر اللہ نے پرندوں کو ایسی ایک چیز دی کہ جناب وہ اڑتے پھرتے ہیں اس کے اندر، وہ پرواز کرتے ہیں اسی اگینسٹ دس گریوٹی. امن حاض الذی ہوا جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور. Now who is there to act as a force for you to help you except the Rahman? The disbelievers are in nothing but delusion. امن حاض الذی یرزقکم ان امسک رزقا بل لجوا فی عتو ونفور. Or who is there to give you sustenance if he withholds his sustenance? Certainly they persist in rebellion and aversion. کہ بھلا کون ہے جو تمہیں روزی دے؟ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے روزی بند کر دی تو کون ہے جو انسان کو روزی دے گا؟ تو یہ آپ دیکھیں یہ کیوں، یہ جو آیت ہے نا، ایک کانسٹنٹ مطالبہ جو تھا نا کفار کا، اور وہ مطالبہ یہ تھا کہ بھئی یہ جو عذاب ہے نا جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، اس عذاب کو لے کے آؤ، برنگ اٹ آن ناؤ. یہ کہا کرتے تھے کفار پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہاں پہ ایک جو سوال ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی اگر تمہارے اوپر یہ عذاب آ بھی گیا آج، تو تمہاری حفاظت کون کرے گا اس عذاب سے؟ اللہ کی طرف سے اگر عذاب آتا ہے تو تمہاری کون حفاظت کرے گا؟ اور اس کے بعد اس کی جو ان کا دھیان جو ہے نا وہ کس کی طرف موڑا گیا کہ اپنے رزق کو تو دیکھو جو اللہ نے تمہیں مہیا کیا ہے، اس کے بارے میں سوچو کہ اگر اللہ تعالیٰ اس رزق کو اگر روک دے تو سمپلی تمہیں کہاں سے کھانے کو ملے گا. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیج کے اندر کیا صلاحیت رکھی ہے کہ ایک بیج جو ہے وہ نکلتا ہے، اس سے اتنا بڑا ایک پیڑ نکل آتا ہے، اس میں اتنے سارے فروٹ ہوتے ہیں. اسی بیج کو ہلکی سی آپ اگر آنچ دے دیں، گرمی دے دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس بیج کی یہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اگر بیج سے صلاحیت ہٹا لے تو انسان کے پاس یہ تمام رزق جو ہے، یہ تمام رزق کو ایک دم ختم ہو جائے گا. نتھنگ ول بی دیئر، اسی کی کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہوگی. افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم. Then is the one who walks falling down on his face better than the guided one, or the one who walks properly on the straight path. تو یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے یہ طریقے کہ بس کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلتا ہے اور وہ ایسا ہی ہے کہ جو کہ ایک ایسے شخص کے جو راہ راست پہ ہو، سیدھے راستے کے اوپر ہو اور اس پہ چلتا ہو. تو یہاں پہ یہ بتایا جائے، دیکھیے ہم سب جو ہے نا، ہم سب ایک سفر کے اندر ہے. ہم ایک سب چل رہے ہیں towards the end of our life. ہر صبح جو ہوتی ہے it makes us closer to our objective, right? یہ ہمارا ایک سفر ہے، مگر یہ طریقہ جو ہے نا ہمارے سفر کا ہم سب کا مختلف ہے. ہماری محنت جو ہے، مگر جس طریقے سے بھی لوگ سفر کر رہے ہیں، واٹ ایور دا وے، جو ان کی ڈیسٹینیشن ہو، محنت سب کو کرنی پڑتی ہے. بھائی دیر از نو ایزی تھنگ اوور ہیئر، کہیں کوئی چیز آسان نہیں ہے. تو جو شخص چپکا ہوا ہے اس دنیا کے اندر، اوبیسلی وہ مشاہدہ نہیں کر سکتا. وہ کیا آبزرو کرے گا، کیا مشاہدہ کرے گا، کیا سوچے گا؟ تو انسان کا کم از کم ایک ہائر مقصد ہونا چاہیے زندگی کا، کہ وہ مقصد یہ صرف نہیں ہے کہ ہمیں اپنی چاہتیں جو ہیں، پرسنل ڈیزائر جو ہیں، ان کو صرف پورا کرنا ہے. اگر یہ صرف مقصد ہے تو پھر تو ہم چپکے ہوئے ہیں، ہم چمٹے ہوئے ہیں اس دنیا کے ساتھ. اور ہمارا وجود جو ہے وہ ایک جانور کے جیسے وجود ہے کہ جس کے اندر خواہشات ہیں اور وہ صبح سے شام تک اپنی خواہشات ہی کو پورا کرتا ہے. اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو ایک وہ شخص ہے جو کہ سیدھا چلتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ سیدھے راستے کے اوپر چلتا ہے، صراط مستقیم کے اوپر چلتا ہے، اور اس کو فل احساس ہوتا ہے.
اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اور اس کی زندگی جو ہوتی ہے اس میں بھی ایک توازن ہوتا ہے، بڑی متوازن زندگی ہوتی ہے، ایک باوقار ڈگنیفائڈ زندگی وہ گزارتا ہے، تمام اپنے ہوشوں کے ساتھ، اپنی تمام سینسز کے ساتھ، اس لیے کہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ آئی ایم دا بیسٹ آف دا کریشن، میں اشرف المخلوقات ہوں، اور وہ اپنا کردار کو، اپنے اخلاق کو بھی اسی طریقے سے وہ بناتا ہے کہ اس کا اخلاق جو ہے وہ بھی ایسا ہو کہ جو اشرف المخلوقات کے ایکولنٹ ہو۔ قل هو الذی انشاکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ Say he is the one who has originated you and made for you ears and eyes and heart, and how little you pay gratitude۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے کہ ہمیں کان بھی دیے ہیں، آنکھیں بھی دی ہیں، ایک دل بھی دیا ہے، مگر اللہ نے ایک شکوہ بھی یہاں کیا ہے کہ تم ان کا شکر نہیں ادا کرتی، یہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، انسٹیڈ اس کے بجائے جو ہے تم جو ہو، یعنی کہ تم جنت خریدنے کے بجائے تم ان سے جہنم خریدے چلے جا رہے ہو، کہ تم وہ چیز سنتے ہو جو کہ اللہ کو ناپسند ہو، تم وہ چیز دیکھتے ہو جس کا کہ اللہ نے تمہیں منع کیا ہے، اور تمہارا جو دل ہے وہ شکر نہیں ادا کرتا ان نعمتوں کا۔ قل هو الذی ذراکم فی الارض والیہ تحشرون۔ Say he is the one who has scattered you on the earth and to him you will be assembled۔ تو کیا ہے کہ کہہ دو کہ تم تو ایسے ہی کہ تمہیں زمین میں اس نے پھیلا دیا۔ تو یہ جو ملٹیپلیکیشن ہے نا، ہم دیکھتے ہیں تخلیق کی ملٹیپلیکیشن جو ہے، اس کا تو ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اس پہ تو ہمیں بڑا فرم بلیف ہے۔ ہم ایک بیج کا بھی دیکھتے ہیں کہ کیسا اس سے فصل ہوتی ہے، کیسے پھیل جاتے ہیں بیج، اس سے کتنے سارے بیج نکل آتے ہیں، مگر یہ جو جمع کرنا ہے نا، یہ ہم نے آبزرو نہیں کیا، اس کا ہمارا مشاہدہ نہیں، اس وجہ سے ہمیں اس پہ یقین بھی نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، and they say, when will the promise be fulfilled if you are truthful؟ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ Say the knowledge is only with Allah and I am only a plain warner۔ تو یہاں پہ جواب دے دیا گیا ان کے اس کانسٹنٹ سوال کو، کہہ دو کہ یہ اس کی خبر تو صرف اللہ ہی کو ہے، اور وہ جو ہے وہ میں تو صرف جو ہے نا ایک ڈرانے والا ہوں۔ تو جواب دے دیا، یہ جواب اللہ کی طرف سے آ گیا کہ بھئی میں جو ہے وہ تو تمہیں صرف خبردار کرنے کے لیے آتا ہوں، میں تو تمہیں صرف خبردار کر رہا ہوں، نتیجہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آئے گا۔ اب کب آئے گا یہ مجھے معلوم نہیں کب آئے گا، مگر اس میں مجھے کوئی شک نہیں کہ نتیجہ آئے گا۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ كَفَرُوا وَقِیلَ هَٰذَا الَّذِی کُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ۔ Then once they will see it approaching, the faces of the disbelievers will be distorted and it will be said, this is what you are calling for۔ کہ جب وہ اس کو قریب سے دیکھ لیں گے تو ان کی صورتیں جو ہیں وہ بگڑ جائیں گی، اور کافروں سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کو تم دنیا کے اندر تم مانگا کرتے۔ تو یہاں ایک تنبیہ دی جا رہی ہے، بڑی سخت تنبیہ، ایک وارننگ دی جا رہی ہے کہ یہ وقت مت ضائع کرو، ہاں اسی کے اس وقت کو ضائع کرنے سے تمہیں بڑی ندامت ہوگی۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ Say, have you considered if Allah destroyed me and those who are with me, or has mercy on us, who can save us? Who can save the disbelievers from the painful punishment؟ تو کہہ دو ان سے کہ دیکھو کہ اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے تو پھر کون ہے جو منکروں کو دردناک عذاب سے بچائے گا؟ کہ کوئی بچ نہیں سکتا۔ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ Say, he is the Rahman, we have believed in him and in him we placed our trust, so you will soon come to know who is in open error۔ تو ڈسپائٹ دا فیکٹ، اس کے باوجود کہ اتنی نفرت تھی، اتنی بدگمانی تھی مسلمانوں سے، مگر مسلمانوں کا جو سٹانس تھا نا ان کی، وہ تبدیل نہیں ہوا۔ مسلم ڈز ناٹ چینج اسٹانس۔ کیوں نہیں تبدیل کرتا؟ کیوں سٹانس اپنا تبدیل نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اس کو ایمان ہوتا ہے رحمان کے اوپر، اور ایمان کی وجہ سے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن فیصلہ ہوگا، اور جو فیصلہ ہوگا وہ جو ہے نا جسٹس کے ساتھ ہوگا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ Say, have you considered, should your water vanish into the earth, who will bring you clear flowing water؟ تو آخر کی جو آیت ہے یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کہ کہہ دو بھلا کہ تم دیکھو تو صحیح کہ اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے تو کون ہے جو تمہیں صاف
یعنی کہ صاف پانی تمہیں لا کے دے گا. تو یہ ایک بڑا ایک سوال پوچھا جا رہا ہے انسان سے. ہم دیکھتے ہیں نا پانی کو، ہم ایک لوٹے کا پانی لیں اور زمین میں ڈالیں کیسے جذب ہو جاتا ہے، غائب ہی ہو جاتا ہے ایک دم پانی کے اندر. اٹ سنکس ڈاؤن رائٹ. یہ اس کا مزاج ہے، اس کی نیچر پانی کی ایسی ہے کہ وہ مٹی جو ہے اس کو ایبزارب کرتی ہے. مگر یہ قدرت کا قانون تو ہے کہ ہر چیز ایبزارب ہوتی ہے، مگر پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں دریا جو ہیں اس میں بھی پانی بہہ رہا ہے اور ہمیں فریش پانی بھی مل رہا ہے. تو آپ دیکھیے کس کے پاس یہ قدرت جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے کیسی اس کی نیچر کی قدرت دی ہے. اور ہم کتنے بے بس ہیں. اگر یہ سارا کا سارا پانی دنیا کا جو ہے وہ اس دنیا کے اندر جذب ہو جائے تو کہاں سے ہمیں پانی ملے گا. اب ہم اگلی سورت شروع کرتے ہیں، سورہ قلم. قلم جیسا کہ ورڈ ہے پین، یہ مکن سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون. نون بائی دا پین اینڈ واٹ دے رائٹ. تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ پہلی آیت جو ہے اس کے اندر ایک قسم لی گئی ہے کہ نون جو ہے حروف مقطعات آتا ہے ایک، اور یہ قلم جو ہے یہ قلم کی قسم، اور جو کچھ اس سے لکھتے ہیں. تو یہاں پہ جو لی ہے اللہ تعالیٰ نے قسم جو لی وہ ایک قلم کے اوپر لی ہے. تو ہمیں ریئلی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وی نیڈ ٹو، ہمیں ایک جو قلم ہے نا اس کا بھی ایک ادب کرنے کی ضرورت ہے. وی نیڈ ٹو ایکچولی بی ریسپیکٹفل ٹو دا پین، اس لیے کہ اللہ نے اس کی قسم لی ہے. اب یہاں کون سا جو قلم ہے جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے، اوبیسلی اس میں مختلف روایت ہیں کہ یہ وہ قلم ہے جس سے کہ تقدیر لکھی جاتی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ یہ وہ قلم ہے جس سے کہ قرآن لکھا گیا. تو یہ اوبیسلی ڈفرینٹ ہے، بٹ اینی وے یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ دیکھیے یہ جو قلم ہے نا، جو لوگ اس سے ایسوسیٹ ہوتے ہیں وہ بڑے بلند لوگ ہیں، جو لکھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو اس کا قلم کو استعمال کرتے ہیں. اللہ نے اس کی قسم لی ہے. ما انت بنعمتی ربک بمجنون. بائی دا گریس آف یور رب یو آر ناٹ پوزیسڈ. یہ آپ اللہ کا فضل ہے کہ آپ جو ہیں کوئی دیوانے نہیں ہیں. یہ تمام جو خزانہ ہے نا نالج کا، یہ سارا کا سارا خزانہ جو ہے نا محفوظ کس سے کیا جاتا ہے، اس کی حفاظت کس سے کی جاتی ہے؟ ایک قلم سے حفاظت کی جاتی ہے. تمام ہسٹری جو ہے وہ قلم سے لکھی گئی ہے. اور قرآن اور علم آف اللہ جو ہے یہ ایک گواہ ہے. اور کس چیز پہ گواہ ہے؟ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کوئی مجنون نہیں ہے. اب اس کی کیا ضرورت ہے کانسٹنٹلی اس تسلی کو دینے کی، کہ یہ جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں. اس لیے کہ دیکھیے جب یہ جو دعوت ہے نا قرآن کی، جب یہ لوگوں کے پاس پہنچی تو لوگوں کا جو رویہ تھا وہ مختلف تھا. سب سے ہلکا جو ان کا جو تھا نا، جو لوگوں کا جو اپوز کر رہے تھے اس دعوت کو، ان کا سب سے ہلکا جو ورڈ وہ استعمال کیا کرتے، لفظ استعمال کیا کرتے، وہ کہتے یہ شخص جو ہے نا مجنون ہے، یہ پوزیسڈ ہے، یہ پاگل آدمی ہے، ہی از میڈ. سب سے ہلکا یہ چیز کرتی. اچھا، اور دیکھیے اگر ایک شخص مجنون ہے یا ایک شخص پاگل ہے یا ایک شخص پوزیسڈ ہے، یہ بات یہ کہ یہ تو ایسے حالات ہیں نا، یہ ایسا حال ہے اس کا کہ تو اس کے اپنے بس کے اندر تو نہیں ہے. انفیکٹ بائی اینی اسٹینڈرڈ وہ تو خود شخص جو ہے وہ تو مظلوم ہے، جس کو کہ ایسی کنڈیشن ہے. کوئی پاگل ہے تو خود تو پاگل نہیں ہوا نا، یہ تو مظلوم ہو گیا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ بھی کہتے ہیں لوگوں کو، او ہی واز فائن، یہ تو بالکل ٹھیک تھا، پتہ نہیں اس کو اب کیا ہو گیا ایک دم سے، واٹ ہیز گون رانگ وتھ ہم. تو اسپیشلی جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وقت گزارنا شروع کر دیا غار حرا کے اندر، تو پھر وہاں کے جو مکہ کے کفار تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھائی کوئی جن ہے، اس نے آ کے ان پہ قبضہ کر لیا. تو یہ اور اس طرح، اور جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی بھی آتی تھی، وہ بھی لوگ دیکھتے تھے ان کے اوپر جب وحی کا نزول ہوتا، اس کا جو اثر ہوتا تھا ان کے جسم کے اوپر، وہ بھی ایسا تھا کہ اٹ واز کائنڈ آف ویری ڈفرینٹ فرام نارمل. کہ بہت ٹھنڈ بھی ہوتی تھی تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسینہ آ جاتا تھا. یہ اثر تھا وحی کا. تو قرآن یہاں پہ گواہ بنتا ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نہ ان پہ کوئی اثر ہے، نہ ان پہ کوئی یعنی کہ وہ مجنون ہے، نہ وہ کوئی پاگل ہے. یہ جو کلام ہے نا اللہ نے جو نازل کیا، یہ تو علاج ہے ذہنی بیماریوں کا، یہ تو علاج ہے جنون کا. اور اس کلام کو پڑھنے کے بعد لوگ اپنے حواس نہیں کھو بیٹھتے، اس کے کلام کو پڑھنے کے بعد وہ تو اپنی سینسز میں آ جاتے ہیں، وہ تو اپنے حواس کے اندر آ جاتے ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ اینڈ یو ول ڈیفینیٹلی ہیو اے ریوارڈ دیٹ ول نیور اینڈ. تو یہاں پہ جتنی بھی یہ آج کل جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے جو تمسخر ہو رہا ہے اور مذاق ہو رہا ہے، یہ آپ جو نا آپ اس کو برداشت کریں، اس لیے کہ یہ تو ایک بڑی عارضی چیز ہے. ایک وقت آئے گا کہ تمام جو تنقید ہے یہ ختم ہو جائے گی. اور یہ جو صبر تھا نا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ صبر اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو تھی، اس کا جو انعام ہے یہ تو نیور اینڈنگ ہے، یہ تو ہمیشہ رہنے والا ہے. اینڈ یو آر شیورلی آن این ایکسلنٹ اسٹینڈرڈ آف کریکٹر، کہ بے شک آپ تو بڑے ہی خوش اخلاق ہیں.
آئی تھنک یہ جو ہے نا کتنا اخلاق کے اوپر کتنی بڑی ایک آیت ہے کہ ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے خوش اخلاق ہو سکتے ہیں، کہ ہمارا جو اخلاق ہے وہ بھی خوبصورت، ہم کیسے اپنے اخلاق کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، اپنی عادتوں کو، اپنی ہیبٹس کو، اپنے رویے کو، اپنے معاملات کو جس طرح سے ہم ایک دوسرے سے ڈیل کر سکیں. ہاؤ کین وی بیوٹیفائی دس. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جو سب سے زیادہ وزن ہوگا نیک اعمال کا آخرت کے اندر وہ اچھے اخلاق کا ہوگا. تو اس پہ بڑا زور دینا چاہیے کہ ہمارا جو اخلاق ہے وہ بھی بہت اچھا ہو. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. So soon you will see and they will see، کہ عنقریب وہ بھی دیکھ لیں گے اور آپ بھی دیکھ لیں گے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. which of you is demented، کہ تم میں سے کون جو ہے وہ دیوانہ ہے. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَالِمُ بِمَنْ ضَلَّ سَبِيلِهِ وَهُوَ عَالِمُ بِالْمُهْتَدِينَ. And surely your Rabb knows best who has strayed from his way, and he is well aware of those who are on the right path. کہ بے شک آپ کا رب جو ہے وہ تو خوب جانتا ہے کہ کون راہ سے بھٹک گیا، اس سے ہٹ گیا، اور کون جو ہے وہ ہدایت پانے والا. میں اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے. تو ایک تسلی ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ بھائی آپ زیادہ اس پہ پریشان مت ہوں. یہ جو الفاظ ہیں نا کفار کے اور جو اپوزیشن کے جو الفاظ ہیں ان سے پریشان نہ ہو. دیکھیے ہر شخص جو ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے، وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ وہ جو ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کریڈیبلٹی ہے نا، جو ان کی ساخت ہے، جو ان کی عزت ہے، اس کو کم کر دے. مگر قرآن کیا کہتے ہیں، ان کو ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا. اللہ کو تو بالکل معلوم ہے. اللہ نوز ویری ویل کہ کون ہدایت کے اوپر ہے، کون ہدایت چاہتا ہے اور کون ہدایت نہیں چاہتا. اللہ نوز دی انٹینشن، اور اللہ لوگوں کو دیتا ہے ڈپینڈنگ اپون جو ان کی انٹینشن، جو ان کا ارادہ ہوتا ہے. جیسے وہ سوچتے ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے. جو ہدایت چاہے گا اللہ الٹیمیٹلی اس کو ہدایت دے گا. جو ہدایت نہیں چاہے گا نو میٹر کہ وہ اوپر سے کچھ بھی کہتا چلا جائے، اس کو ہدایت نہیں ملے گی، اس لیے کہ وہ ڈیپ ڈاؤن ہدایت نہیں چاہتا. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. So do not obey the rejectors. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. They desire that you compromise, so they may compromise. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان کے ساتھ نرمی کریں، کوئی کمپرومائز کریں. تو قرآن کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو انکار کرنے والے ہیں اور جو کفر کرنے والے ہیں، ان سے سمجھوتے کے بارے میں تو سوچو بھی مت. Do not compromise with them. بیکاز جو کفار تھے وہ پروفٹ کو وہ سے چاہتے تھے کہ کوئی یہ ایگری کر لیں، کوئی گیو اینڈ ٹیک، ہم کوئی بیچ کا راستہ نکال لیں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. And do not obey any contemptible one who swears frequently. تو یہاں قرآن کیا کہتے ہیں کہ ہر قسم کھانے والے اور ذلیل کا کہنا نہ مانو. تو یہ جو آیت ہم دیکھ رہے ہیں، آیت نمبر 10 سے لے کے 16 تک ایک ایسا کردار بتایا جا رہا ہے، پریزنٹ کیا جا رہا ہے. اس میں کوئی نام نہیں لیا جا رہا، مگر یہ ایک ایسے شخص کا کردار بتایا جا رہا ہے کہ جو کہ قریب تھا کہ وہ جو ہے اسلام کو قبول کرے، مگر آخری وقت کے اوپر جو تھا وہ مڑ گیا. اس کو اسلام کا جو پیغام تھا وہ اس میں کوئی کشش لگتی تھی، اٹریکشن لگتی تھی، مگر جب اس نے مشکلات دیکھی اسلام میں آنے کے لیے تو، اور یہ کہ اس کا خسارہ نہ ہو جائے، تو اس نے جو ہے اسلام کو قبول نہیں کیا. ہم مازم مشائم بن نمیم، a slanderer who goes about with defaming people. تو ویسے تو وہ تانے دینے والا اور چگلی کھانے والا ہے، کہ آن فیس جو ہے ویسے لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے، تانے دیتا ہے، طنز کرتا ہے، اور پیٹھ پیچھے ان کی غیبت کرتا ہے، ان پہ بہتان لگاتا ہے، ڈیفیم کرتا ہے. تو کبھی کبھی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں ایسے لوگ کہ جو کہ ان کو لوگوں کی توہین کرنا جانا جو ہے نا، ان کو لگتا ہے کہ یہ تو کوئی سائن ہے، کوئی نشانی ہے، بڑی کہتے ہیں نا بہادری کی نشانی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف دیں. ان سے اس میں خوشی ہوتی ہے. وہ جو جیف بیزو ہے نا، وہ جو کہتا ہے کہ اٹس ایزیئر ٹو بی کلیور اینڈ ڈیفیکلٹ ٹو بی کائنڈ. کہ یہ چالاک ہونا جو ہے یہ تو بڑا آسان ہے، کہ انسان جو ہے دوسرے کمپنی کے اندر بیٹھے اور دوسروں کے اوپر جو ہے تانے دے، ان کو طنز کرے اور مذاق کرے. مگر بڑا مشکل ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا نرم دل ہو، کائنڈنس ہو اس کے لیے، لوگوں کے لیے. مناع للخیر معتد اثیم. ون ہو پریونٹس گڈ اینڈ ہو از اے ٹرانسگریسر سنفل. تو لوگوں کو بھی روکتا ہے اور خود بھی وہ روکتا ہے، وہ اللہ کے کام کے لیے بھی، خرچ کرنے کے لیے بھی لوگوں کو بھی روکتا ہے اور خود بھی روکتا ہے. اتلم بعد ذالک زنیم ہارش بسائز دیٹ اللیجیٹمیٹ. کہ یہ جو شخص ہے وہ تو ایک تو جھگڑالو بھی ہے، اور یہ کہ جھگڑالو ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تو اس کا جو ہے یعنی کہ وہ بالکل کہتے ہیں نا اس کا اصل جو ہے وہ بھی اچھا نہیں ہے، کہ وہ بھی اللیجیٹمیٹ ہے. انکانا ذا مالم و بنین.
Do not obey such person merely because he is a man of wealth and sons. تو کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں، جو مال و دولت والے لوگ ہوں، جن کے بڑا خاندان ہو، اس کو دیکھ کے، مال و دولت سے اور فیملی کو دیکھ کے یہ لوگ بڑے متاثر ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو ہے ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ کسی کے اوپر اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا مالدار بنایا، اتنی بڑی فیملی دی، ہاں اس نے کوئی نہ کوئی بہت ہی اچھی چیز کی ہوگی۔ مگر قرآن اس کو اس طرح سے پورٹری نہیں کرتا، اس کو اس طرح سے نمایاں نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے کہ دیکھو کردار بہت امپورٹنٹ ہے، اس کا مال، اس کی فیملی جو ہے یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کا برا اخلاق ہے دیٹ اوور شیڈوز ایوری تھنگ۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ مال و دولت دیا ہوا ہے اور ایک بڑا خاندان دیا ہے، یہ اس کو اوور شیڈو کرتا ہے، اس کا اخلاق انسان خود بناتا ہے۔ مال و دولت فیملی جو ہے یہ اللہ دیتا ہے، تو وی آر ریئلی رسپانسبل فار آر اون اخلاق۔ یہ برا اخلاق جو ہے نا ان سب چیزوں کو سپرسیڈ کر دیتا ہے، اور ہو سکتا ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دے رہا ہو، اور سزا دینا اس کا یہی ہے کہ لوگوں کو بڑی نعمتیں دے رہا ہو، بڑی فراغوانی ہو جائے اس کے اندر، یہ بھی ایک پنشمنٹ ہوتی ہے تاکہ یہ چیزیں جو ہیں اس کے لیے ایک فتنہ بن جائے۔ اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، when our verses are recited to him he says these are the tales of the ancient، کہ جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے۔ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، we will soon brand him on his snot، کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے یہ جتنی بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ عنقریب ہم اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ یہ تمام عزت، تمام آنر جو ہے نا، اللہ چاہے تو یہ 2 منٹ کے اندر مٹی میں مل جاتا ہے۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جب یہ جو فرشتے آتے ہیں نا، فرشتہ آتا ہے موت کے لیے، تو وہ فرشتہ جو ہے وہ نہیں اس سے متاثر ہوتا کہ بھائی یہ تو کتنے بڑے گھر میں جا رہا ہوں میں اس کی جان نکالنے کے لیے، نہ تو اس کے مال سے اور نہ اس کے خاندان سے، نہ اس کے گھر سے، کسی سے وہ نہیں متاثر ہوتا۔ تو لوگوں کو عنقریب پتہ چل جائے گی کہ ان کی اصلی پوزیشن ہے کیا۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، We have tested them as we had tested the owners of the garden when they had sworn an oath that they would pluck its fruit on the next morning۔ تو یہاں پہ آزمائش کے بارے میں آ رہا ہے، کچھ لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے اس طرح بھی آزمائش کی، ان کو ایک بڑا کہتے ہیں نا باغ دیا، بڑی فراوانی دی، عزت دی، اور پھر وہ چیزیں جو تھی ان کے لیے ایک فتنہ بن گئی کہ بے شک ہم نے ان کو آزمایا، کہ جنہیں ہم نے ان باغ والوں کو جیسے آزمایا جب ہم نے ان کو ہر قسم کی کھانے کی چیز دی، اور وہ انہوں نے کہا کہ ہم ضرور صبح ہوتے ہی جو ہے ہم پھل توڑنے کے لیے جائیں گے۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ اینڈ ڈڈ ناٹ میک اینی ایکسیپشن، کہ انہوں نے یہ ارادہ تو کیا کہ ہم صبح صبح جائیں گے اور تمام جو پھل نکلے ہوں گے ان کو ہم جمع کر کے لے آئیں گے، اور پھر ہم کسی کے ساتھ اس کو جو ہے نا بانٹے گی بھی نہیں، we won't share it with anyone۔ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، then a calamity befell on it from your Rabb while they were asleep۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، then on the next morning it was a plucked field، کہ جب اگلی صبح آئی تو وہ جو ان کا پورا کھیت تھا، جہاں ان کا باغ جو تھا وہ تو ایک کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا، nothing was left، ہر چیز جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، so they called out each other as the morning broke، أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، saying set out early towards your field if you are going to pluck۔ تو آپ یہ سوچیں کہ وہ اپنی کھیتی کی طرف صبح صبح چلنا چاہتے تھے تاکہ پھلوں کو توڑیں، ایک سینس آف ایکسائٹمنٹ بھی تھی، ایک بیتابی تھی، ایک جوش تھا۔ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، so they set out while they were whispering to each other، أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، saying let no poor man enter into it upon you today۔ تو وہ کیا کہہ رہے تھے ایک دوسرے سے کہ یہ تمہارے باغ میں آج کوئی محتاج جو ہے وہ نہ آنے پائے، کہ کوئی یہ جو فری لوڈرز ہوتے ہیں نا، مانگنے والے، یہ نہ آنے پائیں۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، and in the morning they went strong in resolve، فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، But when they saw it they said most surely we are lost، کہ بس جب انہوں نے دیکھا اپنی کھیتی کو، اپنے باغ کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ شاید ہم اپنی راہ کو بھول گئے۔ انہوں نے جب باغ کو دیکھا تو ان کا امیجیٹ ریاکشن کیا ہوا کہ یہ ہمارا نہیں ہو سکتا، اٹ واز کمپلیٹلی جو تھا نا برباد ہو چکا تھا۔ بل نحن محرومون، نو ایکچولی وی آر ڈپرائیوڈ، پھر ان کو ایک دم یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ ہم ہی خود جو ہے بد نصیب ہیں۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون،
The best among them said, Did I not say to you, why do you not glorify Allah? تو ان کے اندر کوئی اچھا آدمی بھی تھا, اس نے ان کو جو ہے نا اس پر جتایا, ان کو ریمائنڈ کرایا. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین. They said, glory be to our Rabb, no doubt we were the wrong doers. ان کو ایک دم اس کی ریئلائزیشن ہوگی کہ رب جو ہے ہمارا رب تو وہ تو پاک ہے اور بے شک ہم ہی ہیں, ہم ہی نے ظلم کیا. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ. Then some of them advanced against some, blaming each other. قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ. They said, woe to us, in fact we were the transgressors. تو ان کو ایک دم یہ ریئلائز ہوا کہ ہم نے ظلم کیا اپنے آپ کے اوپر, اور ہم جو ہیں حد سے بڑھنے والے ہیں. عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ. We hope that our Rabb will give us in exchange something better than this. Truly we turn to Allah. تو انہوں نے یہی کہا آخر میں, ان کو جب ریئلائزیشن ہو کہ شاید ہمارا رب جو ہے ہمارے لیے اس سے کوئی بہتر باغ اس کے بدلے میں ہمیں دے دے, اور وہ جو ہے اور بے شک ہم تو اپنے رب کی طرف جو ہے رجوع کرنے والے ہیں. کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. Such is the punishment, and of course the punishment of the hereafter is even greater if they only know. Inna lilmuttaqina inda rabbihim jannatin naim. Surely for the God-fearing there are gardens of bliss with their Rabb. تو اب ایز اے کنٹراسٹ ذکر جو ہے متقی کا. أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ. Shall we then treat those who are obedient like the criminals? تو اب یہاں پر ایک سیریز جو ہے نا آپ دیکھیں گے, کچھ سوالات یہاں پہ پوچھے جا رہے ہیں کہ بس کیا ہم کافروں کو اور اپنے فرما برداروں کو, مجرموں کو اور فرما برداروں کو ایک ہی طرح کر دیں گے؟ یعنی کہ یہ ایک سوال پوچھا جا رہا ہے کہ لوگ اس کے اوپر سوچیں کہ جو انکار کر رہا ہے, جو کفر کر رہا ہے, اور جو اللہ کی اطاعت کر رہا ہے, اس کو اللہ کیسے برابر کرے گا. مالکم کیف تحکمون. واٹ از ہیپن ٹو یو, ہاؤ ڈو یو جج, کہ تمہیں کیسے کیا ہو گیا ہے, تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو. ام لکم کتاب فیہ تدرسون, اور ڈو یو ہیو اے بک ان وچ یو ریڈ. کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ایسی ہے کہ جس کو تم پڑھتے ہو. ان لکم فیہ لما تخیرون. دیٹ فار یو دیر از واٹ یو چوز. تو یہاں پہ بڑی ایک امپورٹنٹ کہ بے شک تمہاری آخرت میں ملے گا جو کچھ تم پسند کرو گے. کہ تم نے کیا کوئی اللہ سے کوئی معاہدہ کیا ہے, تمہارے پاس کیا اس کا کوئی ثبوت ہے. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون. Or have you received from us an oath sworn reaching to the day of judgment that you shall surely have what you demand. Salhum ayyuhum bidhalika za'im. Ask them which of them will vouch for that. کہ تمہارے پاس کوئی اللہ کا وعدہ ہے, کوئی اللہ نے تم سے پکا وعدہ کیا. ایک سوال ان سے پوچھا جا رہا ہے. ام لہم شرکاء فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین. Or do they have associates for them? Then let them bring their associates if they are truthful. کہ اگر تم سچے ہو تو اپنا ایک ثبوت لے کے آؤ. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. On the day when shins will be exposed and they will be called upon to prostrate themselves and they will not be able to. کہ جس دن پنڈلی کھولی جائے گی تو وہ سجدہ کرنے والوں کو اور بلایا جائے گا تو وہ جو ہے سجدہ نہ کر سکیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جب تجلی ہوگی دنیا کے اندر, اور جو ہے جتنی بھی یہاں پہ انسانیت ہے کائنات کے اندر, وہ جو ہے اللہ کے سامنے سجدہ کرے گی. تو دنیا کے اندر جو لوگ سجدہ نہیں کرتے تھے زندگی کے دوران, تو وہ اس وقت بھی سجدہ نہ کر سکیں گے. خاشیتاً ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون. With their eyes downcast, they will be enveloped with abasement. They will be called upon to prostrate when they were safe. فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. So leave me alone with those who reject this discourse. Soon we will draw them on little by little from where they do not know. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. And I am giving them respite. Indeed, my plan is firm. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ایک تھوڑی سی جو ہے نا چھوٹ دے رہا ہے. اللہ ایک چھوٹ دے رہا ہے, مگر اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے وہ تو زبردست ہے. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. Is it that you ask them for a reward due to which they are burdened with the debt?
تو یہ کہ یہ پوچھا جا رہا ہے ان سے کیا آپ ان سے کوئی اس کی اجرت مانگتے ہیں؟ ابھی ہم دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا لوگوں کے اندر جو صلاحیت اللہ دیتا ہے، اور صلاحیتیں بہت سارے لوگوں کو ٹیلنٹ دیا ہوا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو اپنے ٹیلنٹ کو ایک پیشہ بنا لیتے ہیں، ایک پروفیشن بنا لیتے ہیں، اور جب لوگ ان کے ٹیلنٹ سے کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی صلاحیتوں سے فائدہ کوئی اٹھاتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں وہ ان سے پھر جو ہے کوئی نہ کوئی ان سے چیز لیتے ہیں، جیسے ہم دیکھیں نا کنسرٹس ہوں، آرٹس ہو، یہ تمام چیز۔ تو یہاں پہ پیغمبر کا کہا جا رہا ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے جن کو نبوت دی، یہ تو ان کا کوئی پیشہ تو نہیں تھا، یہ تو ان کا ایک مشن تھا، یہ تو ان کا ایک کام تھا جو کہ اپنی فل زیل، پوری محنت کے ساتھ، ایفرٹ کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، صلاحیت کے ساتھ وہ لوگوں کے پاس یہ جو پیغام کو پہنچایا کرتے تھے، اور کوئی ان سے صلہ بھی نہیں مانگتے تھے، کوئی کمپنسیشن بھی نہیں مانگتے تھے۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، اور ڈو دے ہیو نالج آف دی انسین سو دیٹ دے رائٹ اٹ ڈاؤن۔ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادی وہو مکظوم۔ So be patient for the decree of your Rabb, and be not like the man of the fish when he cried out while he was in distress. تو یہاں پہ لوگوں کو اگر لوگ نہیں سمجھتے، وہ نہیں مانتے، تو ان کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جو ہے آپ صبر کریں۔ ہاں، اگر وہ آپ کو نہیں مانتے، پیشنٹلی جو ہے یہ جو پیغام ہے اس کو آپ پھیلاتے رہیں، بغیر کسی دباؤ میں آنے کے، بغیر کوئی سمجھوتا کیے ہوئے۔ اور مثال جو یہاں پہ دی جائی ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کی ہے۔ Was it not that a favor from his Rabb reached him? He would certainly have been cast in wilderness while he was blamed. فَاشْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. Then his Rabb chose him and made him one of the righteous. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو پھر معاف کیا، اور پھر ان کو جو تھا ان لوگوں میں شامل کیا جو کامیاب ہوں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. And indeed the disbelievers seem to trip you up with their glance when they hear the reminder and say surely he is possessed. تو عنقریب قرآن کیا کہتا ہے کہ بالکل عنقریب تھا کہ وہ کافر جو تھے آپ کو اپنی تیز نگاہوں کی وجہ سے پھسلا دیں، کہ جب کہ انہوں نے قرآن کو سنا اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ تو قرآن کو جو پڑھنا، قرآن کو سننا جو تھا ان کے لیے بڑا ہی کہتے ہیں ناگوار تھا، بڑا ریپلسو تھا ان لوگوں کے لیے، اور وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے نا بہت زیادہ کہتے ہیں نا اسٹیئر کیا کرتے تھے تاکہ ان کو انٹیمیڈیٹ کریں۔ وما ہوا الا ذکر للعالمین اینڈ اٹ از نتھنگ بٹ اے ریمائنڈر فار آل دا ورلڈس. حالانکہ یہ قرآن جو ہے یہ تو تمام دنیا کے لیے ایک نصیحت ہے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم و نفعنا و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.